بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، والدین کی 6 غلطیاں جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ پن بنا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی بات ان کے دل پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ آپ کا بچہ جتنا بڑا ہو رہا ہے اتنا ہی ضدی اور ہر دھرم کیوں بنتا جا رہا ہے؟ آپ کبھی پیار سے سمجھاتی ہیں اور کبھی سختی سے ڈانٹتی ہیں، مگر نتیجہ اکثر الٹا نکلتا ہے۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو کان سے سنتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس ضد اور نافرمانی کی اصل جڑ کہاں ہے؟ محترم والدین، خاص طور پر ماؤں سے ایک سوال: کیا آپ جانتی ہیں کہ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بعض اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں معمولی لگتی ہے، مگر بچوں کی شخصیت پر ان کے بہت گہرے اور منفی اثرات پڑتے ہیں؟ جی ہاں، وہی 6 چھوٹی عادتیں، وہی 6 رویے جنہیں شاید آپ نے کبھی مسئلہ سمجھا ہی نہ ہو، وہی آپ کے بچے کو ضدی اور ڈھیٹ پن بنا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی عزت کرے، آپ کے کہنے پر عمل کرے اور فرما بردار بنے، تو آئیے آج ہم ان 6 غلطیوں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ نمبر 1، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، چیخنا، چلانا اور سخت لہجہ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماں کے منہ سے نکلا ہر لفظ بچے کی روح پر اثر ڈالتا ہے، مگر افسوس کہ اکثر مائیں یہ بھول جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اگر بچے کو زور سے ڈانٹا جائے، ہر وقت چیخا جائے تو بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کا چیخنا، آپ کا تلخ لہجہ اور ہر وقت کی ڈانٹ بچے کے کانوں سے نہیں بلکہ دل پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ یہی وہ پہلا زہر ہے جس سے بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنتا ہے۔ یہ تلخی بچے کو اتنا سخت بنا دیتی ہے کہ وہ ماں کی بات سننے کے بجائے اپنی دل کی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بچہ دن بھر گھر میں ہنسی اور سکون ڈھونڈتا ہے، لیکن اگر ماں کی زبان پر صرف ڈانٹ کے تیر ہوں گے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ ماں کی گود جو سکون کا گہوارہ ہونی چاہیے تھی، وہ میدان جنگ بن جاتی ہے۔ ہر بار جب آپ کا لہجہ بلند ہوتا ہے تو بچے کے دل میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار روز بروز اونچی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ بچہ آپ کی آواز کو سننا ہی بند کر دیتا ہے۔ جو بچے سب سے زیادہ ڈانٹے جاتے ہیں وہی اکثر سب سے زیادہ ضدی نکلتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ پیدائشی ضدی تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ضد کو اپنا ڈھال بنا لیا۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں ہمیشہ ناراض رہتی ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی کروں ماں کو خوش نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اپنی زندگی کا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ڈانٹنے سے بچے کو وقتی طور پر روکا تو جا سکتا ہے، لیکن دل سے ماں کی بات کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ ماں کے سخت جملے بچے کی زبان کو بند کر سکتے ہیں، لیکن دل کو نہیں بدلتے۔ وہ دل اندر ہی اندر زخمی ہوتا ہے، اور زخمی دل ہمیشہ ضد کو جنم دیتا ہے۔ بچے کا دل مٹی کی طرح نرم ہوتا ہے، اگر آپ اس پر ہر روز چیخ کے پتھر برسائیں گے تو وہ دل کنکریٹ کی طرح سخت ہو جائے گا اور پھر کبھی نرم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بچوں کا دوسروں سے موازنہ کرنا اور طعنہ زنی۔ یہ ماں کی سب سے تکلیف دہ عادتوں میں سے ایک ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ تولتی ہے۔ دیکھو فلاں بچہ کتنا فرما بردار ہے، تم کیوں نہیں؟ فلاں کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم کیوں نہیں؟ یہ الفاظ بظاہر ماں کو معمولی لگتے ہیں،
لیکن بچے کے دل پر ایسے گرتے ہیں جیسے تیز دھار چھری گوشت کو کاٹتی ہے۔ یہ زخم خون تو نہیں بہاتا، لیکن دل کو اندر سے ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، اور یہی وہ زخم ہے جن سے بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنتا ہے۔ کیا کوئی بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرے؟ کیا ہر بچہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن جب ماں مسلسل طعنہ زنی کرتی ہے تو بچے کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم ناکام ہو، تم کمزور ہو، تم میری نظروں میں اچھے نہیں ہو۔ یہ احساس کمتری بچے کے دل میں آتش فشاں کی طرح بھڑکتا ہے۔ وہ چاہے بظاہر خاموش رہے، لیکن اندر ہی اندر ضد کو ایک ہتھیار بنا لیتا ہے۔ پھر وہ ضد سے اپنی پہچان بناتا ہے اور ڈھٹائی سے اپنی کمزوری کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رویہ بچے کی معصومیت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ بچہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی، میری ماں ہمیشہ دوسروں کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے۔ جب یہ سوچ دل میں جم جاتی ہے تو بچہ ماں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اب میں ویسا ہی بنوں گا جیسا مجھے ٹھیک لگے گا۔ یوں بچہ ایک ضدی اور نافرمان شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ موازنہ کرنے سے آپ بچے کو بہتر نہیں بناتی، آپ اسے اپنی آنکھوں میں چھوٹا اور اپنی نظر میں بے وقت کر دیتی ہیں۔ بچے کا دل باغ کی کلی کی طرح ہے جو تعریف اور حوصلہ افزائی کے پانی سے کھلتا ہے۔ جب آپ بار بار موازنہ کر کے اس پر مایوسی کے پتھر پھینکتی ہیں تو وہ کلی کھلنے کے بجائے مرجھا جاتی ہے، وہ ضدی ہو جاتی ہے، کیونکہ ضد اس کے لیے خود کو ثابت کرنے کا واحد راستہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا اور بھروسہ توڑنا۔ ماں کا وعدہ بچے کے لیے محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کی آیت کی طرح دل میں اترتے ہیں۔ جب ماں کہتی ہے بیٹا کل تمہیں وہ چیز دوں گی، کل تمہیں پارک لے جاؤں گی، یا یہ کام کر لو پھر میں تمہیں انعام دوں گی، تو بچہ ان وعدوں کو اپنے دل پر لکھ لیتا ہے۔ لیکن جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو بچے کے دل پر ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی امیدوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچہ ضدی اور ڈھیٹ بننے لگتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم دل جو وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، جب بار بار ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر یہ سوچ جنم لیتی ہے ماں کی بات کبھی سچ نہیں ہوتی۔ یہ سوچ بچے کی شخصیت کو اندر سے چبا ڈالتی ہے اور پھر وہ ماں کی بات کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ماں کے الفاظ صرف بہلانے کے لیے ہیں، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ نافرمانی اور ضد کو اپنا جواب بنا لیتا ہے۔ یہ ضد دراصل ماں کے ٹوٹے ہوئے وعدوں کا نتیجہ ہے۔ جو بچہ یہ سوچ کر آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، آپ کے وعدوں کی بار بار کی بے وفائی بچے کے دل میں ایک زہر بھرتی ہے، اور وہ زہر آہستہ آہستہ اس کے کردار میں ضد اور ڈھیٹ پن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بچے کے لیے ماں دنیا کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ اگر ماں ہی وعدہ پورا نہ کرے تو پھر بچہ کس پر بھروسہ کرے گا؟ وہ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے اور اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے ضد کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ وہ ہر بات پر ضد کرے گا، ہر بات پر ڈٹ جائے گا تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بچہ ضدی اور ڈھیٹ بنے تو ایک اصول یاد رکھیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، اور اگر پورا نہیں کر سکتی تو کبھی وعدہ کرے ہی مت۔ نمبر 4، بچوں کو دوسرے کے سامنے ذلیل یا شرمندہ کرنا۔ یہ وہ خنجر ہے جو ماں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کے دل میں گھونپ دیتی ہے، اور شاید
خود یہ سوچ بھی نہیں پاتی کہ اس کے الفاظ نے بچے کی روح پر کتنے گہرے زخم لگا دیے ہیں۔ جب ماں اپنے بچے کی غلطی سب کے سامنے اچھالتی ہے، جب وہ دوسروں کے درمیان بچے کو ڈانٹتی ہے، شرمندہ کرتی ہے یا مذاق بناتی ہے، تو وہ بچہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹا ہوا دل ماں کی عزت کرنے کے بجائے ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دل جو ماں کی مسکراہٹ کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، جب سب کے سامنے ماں کی ڈانٹ سنتا ہے تو وہ اپنے وجود پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، میری ماں دوسروں کے سامنے میری عزت کیوں اچھالتی ہے؟ کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ یہ سوال بچے کو اندر ہی اندر کاٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کمزور سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ کمزوری چھپانے کے لیے ضدی اور ڈھٹائی کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے۔ ایسے بچے بظاہر خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے ضد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں مجھے کبھی نہیں سمجھے گی، ماں ہمیشہ مجھے سب کے سامنے رسوا کرے گی، اور جب یہ سوچ دل میں جم جائے تو بچہ ماں کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ وہ ضدی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جب عزت چھین جائے تو ضد ہی بقا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو کسی اور کے الفاظ سے نہیں بلکہ ماں کی زبان سے ان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ماں کی زبان کا زہر سب سے تیز ہوتا ہے۔ بچے کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں، بربادی ہے۔ بچے کو تنہائی میں سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، لیکن کبھی بھی اس کی عزت دوسروں کے سامنے مجروح نہ کریں۔ نمبر 5، ہر وقت روک ٹوک اور ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگانا۔ ماں کے الفاظ بچے کے لیے یا تو روشنی کا چراغ بنتے ہیں یا پھر گھوپ اندھیروں کی زنجیر۔ جب ماں کا ہر جملہ صرف یہ مت کرو، وہ مت کرو، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، ادھر مت جاؤ جیسے الفاظ پر مشتمل ہو تو بچہ اپنے آپ کو قید خانے میں محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میری نہیں، میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہی وہ جبر ہے جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ ایک بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے، اپنی معصوم خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، جب ہر وقت روکا جائے تو وہ اپنی خواہشوں کو دبانے کے بجائے ضد میں بدل لیتا ہے۔ وہ ماں کی ہر بات کو اپنی آزادی پر حملہ سمجھنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ ماں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں لاکھ سمجھائے لیکن بچہ یہ سوچتا ہے کہ میری ماں مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ مجھے روکنا چاہتی ہے، اور جب یہ سوچ دل میں بیٹھ جائے تو ضد بچے کے لیے مزاحمت کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچہ مٹی کی گڑیا نہیں ہوتا جسے جہاں چاہا بٹھا دیا، جہاں چاہا روک دیا۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس کی اپنی فطری خواہشات ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی آزادیوں کی ضرورت ہے۔ جب ماں ہر وقت روک ٹوک کرے تو بچہ آزادی کے لیے بغاوت کرتا ہے، اور یہ بغاوت ضد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کا ہر نہ کرو بچے کے دل میں ایک بغاوت کے بیج بو دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پابندیاں بچے کو محفوظ نہیں بناتی بلکہ اس کے اعتماد کو مار دیتی ہیں۔ ایسے بچے یا تو بزدل ہو جاتے ہیں یا پھر اتنے ضدی کہ ماں کی غیر موجودگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے روکا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہ بنے تو اسے سانس لینے کی آزادی دیں، اسے اپنی عمر کے مطابق فیصلے کرنے دیں۔ ہر وقت روک ٹوک کے بجائے صرف وہی روکیں جہاں واقعی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، بچوں کو وقت اور توجہ نہ دینا اور مصروف رہنا۔ یہ پوائنٹ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک ہے
جن پر ہم نے اب تک گفتگو کی۔ انسان جب اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا تو دراصل وہ صرف ایک کمی نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسا خلا پیدا کر دیتا ہے جو کبھی کسی دولت، شہرت یا دنیاوی کامیابی سے نہیں بھرتی۔ گھر کے اندر اولاد والدین سے محبت، شفقت اور قربت چاہتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی مصروفیات میں اتنے الجھ جائیں کہ بچے ان کے ساتھ دل کی بات نہ کر سکیں تو یہ بچے خاموش زخم لے کر بڑے ہوتے ہیں، اور یہ زخم زندگی بھر ان کے کردار اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنی معصوم خواہشیں لے کر والدین کے پاس آتا ہے اور بار بار جواب ملتا ہے ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہوں، تو اس کے دل میں یہ نقش بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے، اور یہی احساس کمتری بعد میں اس کے تعلقات، تعلیم اور شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کے لیے بہترین مستقبل بنانے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، لیکن اسی دن راتوں کی محنت میں ہم اپنی اولاد کا بچپن کھو دیتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو وقت دینے، ان کے ساتھ کھیلنے کو محبت اور رحمت کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے اپنی مصروف زندگی میں بچوں کے لیے وقت نکالا تو ہم کس دلیل سے اپنی مصروفیت کا بہانہ کر سکتے ہیں؟ بچوں کو وقت نہ دینا صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ وقت نہ دینے کی وجہ سے اولاد دینی تربیت سے محروم رہ جاتی ہے۔ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ نہیں کہ اولاد کو بہترین اسکول یا بہترین کپڑے دیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالیں، انہیں نماز، اخلاق اور قرآن کی محبت سکھائیں۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب والدین وقت اور توجہ دیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اولاد کسی اور محفل، کسی اور دوست یا کسی اور اسکرین سے اپنا سہارا ڈھونڈے گی، اور پھر ماں باپ روئیں گے کہ ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی۔ اولاد کے دل جیتنے کے لیے وقت اور توجہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو وقت اور توجہ نہیں دیتے تو آپ کی اولاد کے دل میں خالی پن اور محرومی پیدا ہوگی، اور یہی محرومی انہیں ضدی اور باغی بنا سکتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ماں کی یہ 6 غلطیاں دراصل بچے اور ماں کے درمیان محبت کے رشتے کو کمزور کرتی ہے۔ ضد اور ڈھیٹ پن صرف نافرمانی نہیں بلکہ اکثر بچے کا وہ رد عمل ہوتا ہے جو وہ ماں کی ناراضگی، عدم توجہی، موازنے یا سخت رویے کے جواب میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے رویے میں نرمی، حوصلہ افزائی، وعدوں کی پاسداری اور وقت شامل کریں تو آپ کا بچہ خود بخود آپ کی بات سننے اور ماننے لگے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔